الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا مالک، ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پروردگار عالم نے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنے حضور اس مقدس گھر مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی. پروردگار عالم کما حقہ اپنی شان شان کما حقہ ہمیں جمعہ پڑھنا اور اپنی شان شان اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور فیض و برکات نصیب فرمائے. زندگی کی تمام خطائیں، غلطیاں، لغزشیں، صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ کریم معاف فرمائے اور بقیہ زندگی پروردگار عالم قرآن و سنت پہ، شریعت اسلام میں، اچھے اعمال میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں، اپنے خوف میں حضور کی محبت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور صدقہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے میں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دارین کی عزت اور سعادت نصیب فرمائے. آج کے اس خوبصورت جمعہ المبارک اجتماع میں 12ویں سپارے کی ایک آیت تشریح اور تلاوت ہوئی. اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ بے شک اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک انسان ہے، اس نے بڑے گناہ کیے، اب گناہوں کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے اقبال جرم کرو، اپنے غلطیوں کا اقرار کرو، تو اپنے پروردگار عالم کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ بڑی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس استغفار نہیں کہتے کہ آپ ایک دن میں 100 1000 دفعہ پڑھ لیں، کئی تسبیحاں پڑھ لیں استغفار کی، تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اب صرف تسبیح پڑھتے رہیے اور ساتھ بندہ گناہ بھی کرتا رہے، اسی طریقے سے اس کے گناہ ہیں، اس کا حرام ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، نمازوں کا بہتان ہے، اور ساتھ تسبیحات استغفار بھی پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آج نیٹ پہ طرح طرح کے وظائف کرنے کو ملتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جتنی کثرت سے استغفار کریں گے، اللہ کی وہاں پر دولت جو ہے وہ بارش کی طرح نازل کرے گا۔ یہ کثرت سے نیٹ پہ آتا ہے، موبائل پہ آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے مالک کو راضی کریں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس استغفار کہتے ہیں۔ اب لاکھ تسبیح بھی پڑھیں لیکن گناہ اسی طرح ہوتے رہیں اور اپنے دل سے آپ جو ہے وہ گناہوں کی جو ایک لذت ہے وہ ختم نہ ہو، توبہ نہ کریں، تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شیر خدا حیدر اقتدار آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے توبہ کریں، اس طریقے سے استغفار کریں کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طریقے سے آپ توبہ کریں کہ آپ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، پھر آپ کا استغفار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کر دیا حضور جب کوہ طور پہ جائیں تو اللہ سے میری سفارش کرتے ہیں، تو کہنا کہ میرا فلاں امتی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پہ، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ یا اللہ میرا فلاں امتی تیرا فلاں بندہ گناہوں میں شرمندہ ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے دربار سے آواز ہے کہ موسیٰ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام عرض کی اللہ جب وہ کرنا چاہتا ہے توبہ تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ تو کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس کے گناہوں میں دل میں گناہوں کی لذت باقی. حرام کی لذت، عورت کی لذت، زنا کی لذت، شراب کی لذت، گناہوں کی لذت ابھی تک اس کے دل میں باقی. جب تک یہ لذت اس کے دل سے ختم نہیں ہو جاتا بے شک وہ گناہ نہ کرے. جب تک دل میں وہ لذت ختم نہیں ہو جاتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو انسان جتنی بھی تسبیحات استغفار پڑھتا رہے سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ، تو جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا گناہوں کی معافی نہیں ہوگی اور توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک تسبیح بھی نہ پڑے گا، استغفار کی ایک تسبیح بھی نہ پڑے گا، صرف گناہوں سے توبہ کرے. انسان جھوٹ بولتا تھا اور ارادہ کرتا کہ زندگی میں نہیں بولوں، بس کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کو 24 گھنٹے استغفر اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر 24 گھنٹے پڑھتا رہے اور دل کبھی تک پھر بھی جھوٹ بولتا رہے تو 24 گھنٹے دن رات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو سچے دل سے. ان الحسنات یذہبن السیئات، تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دو. دوسرا فرمایا کہ تم کثرت سے نیکیاں کرو، نوافل پڑھو، درود پاک پڑھو، تلاوت قرآن کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھو، محتاجوں کی، مساکین کی، غرباء کی خدمت کرو. ہر ایک کی، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، والدین نے جو ان کی حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو. وہ سب سے نیکیاں کرتے جاؤ. تو فرمایا کہ یبدل اللہ سیئات حسنات، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. جتنے گناہ تمہارے نام اعمال میں ہوں گے نا، یبدل اللہ تبدیل کر دے گا. سیئات حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں. اور ایک چیز ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں کرتے چلے جائیں گے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، ختم کرتے چلے جائیں گے. یہ تو یہ ہے. اور نیکیوں میں سے بڑی نیکی کیا ہے کہ جماعت ثانی کو جب ایسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو میرے سال قریب آ رہا ہے 22 تاریخ کو ہے، اسی نسبت سے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. نیکیاں ہیں، حکم ہے بندہ مومن کو کہ تو اپنی زندگی میں نیکیاں عمل کرنا ہے، اچھا یا برا. جو برے کی بجائے اچھا کرے. انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے کہ دل کو سکون ملے. تو اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے تو پھر اچھے عمل کرنا جو سکون نصیب ہو جائے گا. کروڑوں روپیہ تو حرام کا، اربوں روپیہ اکٹھا کر لے حرام کا، ظلم کا، زیادتی کا، پھر دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا. اور اگر تو ارادہ کر دے کہ میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کھاؤں گا، اللہ فرماتا ہے کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر تیرے دل پر میں سکون طاری کرتا ہوں. تو ایک ارب پتی انسان کے لیے سکون نہیں نصیب نہیں ہوتا، وہ تجھے نصیب ہوتا ہے. دیکھیں انسان سکون کے لیے کرتا ہے، اچھا گھر بن جائے سکون ملے، اچھی سواری ہو، اچھی اولاد ہو، اچھے کاروبار ہو. کس کے لیے؟ تسکین قلب کے لیے، سکون کے لیے. اگر اپنے انسان اتنا کر کے بھی بڑے بڑے محلات عالیشان گھر بنا کر بھی، بڑی بڑی چمکتی دمکتی تیز رفتار گاڑیاں خرید کر بھی انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟
لوگوں کے محلات ہیں، بینک بیلنس بھرے ہیں، باہر 10 سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہیں، سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی نرم و گداز بستر پہ نیند نہیں آتی انسان کو، رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ اور ایک غریب ہے جس کے گھر کی، ہمارے علاقے میں سب جاتوں میں چلے گئے، چاردیواری نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کھلے بار زمینوں میں چارپائیاں پڑی ہیں اور آرام کی سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ تو اس ارب پتی سے تو پھر وہ غریب ٹھیک ہے نا، انسان اس ایک سکون کی نیند کے لیے جب سب کچھ کرتا ہے، اگر یہی نہیں اربوں کما کر بھی یہ سکون کی نیند نہیں آتی تو پھر اس انسان غریب ٹھیک ہے۔ ایک پیسہ حرام کا کہ کبھی انسان کو سکون کی نیند سے سونے نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بندے ایک وعدہ تو کا اتنا کرتا ہوں، تو وعدہ کر تو زندگی میں حرام نہیں کھائے گا، وعدہ کر گا اس کچھ بھی ہو جائے، قیامت ٹوٹ جائے، تو میرا بندہ ہے، میں تجھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندے تجھ پہ اتنی بھوک طاری کروں گا جتنی تو برداشت کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، میں تجھے الا وسعها، تیری طاقت سے زیادہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کروں گا، اتنا ہی تجھ پہ امتحان رکھوں گا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ تو جلدی گھبرا نہ جانا، لا یکلف اللہ نفسا، کسی بھی نفس کو اللہ فرماتا انسان کو میں مشقت میں تکلیف میں نہیں ڈالتا، الا وسعها، پہلے اس تکلیف کو، چاہے وہ بھوک ہے، چاہے وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، میں اس کو پہلے برداشت کرنے انسان کو قوت و طاقت دیتا ہوں۔ اب تیرے لیے کیا ہے کہ تو بھی گھبرا نہیں جانا، میں تیرا رب ہوں، میں جانتا ہوں، انی معکما، میں تیرے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تیری ہر بات سن بھی رہا ہوں، و ارا، اور تجھے دیکھ بھی رہا ہوں، تو گھبرا نہیں جانا، انی اسمع و ارا، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، تیری ہر بات جو دل میں اٹھتی ہے وہ بھی سنتا ہوں جب تو مجھے پکارتا ہے، اور تجھے ہر لمحہ دیکھتا بھی ہوں کہ تیری آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پریشان بھی ہے، لیکن یہ مشقت، یہ امتحان، یہ فقر و فاقہ، یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ پیسے کی کمی، رزق کی کمی، بندے میں تجھ پہ اس لیے لا رہا ہوں کہ تجھے اور اپنے قریب کر سکوں، بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ رات نہیں رہتی، ہمیشہ رات نہیں رہتی، صبح دن بھی آتا ہے، یہ رات ختم ہونے والی ہے تیری زندگی کی، وہ صبح کو صبح شروع ہونے والا ہے، اور جن کے پاس دولت ہے وہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات آنے والی ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس خوشحالی ہے، آسودگی ہے، رزق کی فراوانی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے امتحان، رات بھی آنے والی ہے تو اس پر امتحان بھی آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے۔ یہ مت سوچنا کہ دولت آ گئی، فراوانی ہے، اسی طرح خوشی میں زندگی گزار دیں گے، اللہ فرماتا ہے ناراض ہو گیا نا تو اسے پھر امتحان میں نہیں ڈالنا، پھر اسی فی طغیان یعمہون، پھر اسی طرح اسی دولت کی سرکشی میں بھٹکتا رہے گا اور سمجھے گا کہ مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے انسان کو، پھر انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے، اس میں رب کی شان۔ اور یاد رکھیے ایک آزمائش آتی ہے نا بندے پہ، تو پتہ کیسے چلے گی کہ جو آزمائش آ گئی ہم پہ، غربت آ گیا، رزق کی کمی ہے، قرضے میں جکڑے گئے ہیں، پتہ کیسے چلے گی اللہ کا عذاب تھا یا اللہ کی آزمائش تھی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ امتحان آ گیا، سب چھوڑ گئے، دولت ختم ہو گئی، گھر چلا گیا، اولاد چھوڑ گئی،
اب پتہ کیسے چلے کہ اتنا امتحان آیا تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی آزمائش تھی یا اللہ کی پکڑ تھی؟ تو فرمایا کہ جو امتحان آزمائش تجھ پہ آئے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بارگاہ سے تجھے دور کر دے تو سمجھ لینا اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اور اگر امتحان آئے، آزمائش آئے، غربت آئے، فقر و فاقہ آئے، مہنگائی آئے، رزق کی کمی ہو جائے تو پھر انسان اور زیادہ نمازوں کی طرف آتی آئے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، اپنے رب کو یاد کرے تو فرمایا کہ سمجھ لینا یہ مجھ پہ آزمائش ہے، یہ پکڑ نہیں ہے اس کی، مجھے آزمائش سے بلا۔ تو جو آزمائش رب کے قریب کر دے وہ اس کی آزمائش، اور جو رب کے ذکر سے دور کر دے نمازوں سے پھر وہ اس کی پکڑ ہے، اس کا عذاب ہے، پھر توبہ ہے۔ تو فرمایا ایک ہی طریقہ ہے اپنی زندگی میں سکون کے لیے، وہ کیا ہے؟ بس اس کی مانتے چلے جاؤ۔ دیکھیں نا یہ ٹینشن کیا ہے؟ ہزار انسان ٹینشن کے اندر مبتلا ہے، اس سکونی کے اندر۔ کہ ٹینشن کیا ہے؟ جب دو انسانوں کے اندر کیا ہو تضاد آتا ہے، مثلا باپ نے بیٹے سے کہا کہ یہ کام کرو، بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، جب اس میں نہیں آ جائے گی، نہ آ جائے گی، ضد آ جائے گا تو پھر کیا ہوگی؟ ٹینشن۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے نماز پڑھ، بندہ کہتا ہے نہیں پڑھتی، جب نہیں آ گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن۔ یہی ٹینشن ہے، ہر انسان ٹینشن کے اندر مبتلا۔ بندہ اللہ کہتا ہے بندے یہ کام کر، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ جب اللہ اور بندے کے درمیان ضد آ جائے تو اسے ٹینشن کہتے ہیں۔ یہی بے سکونی ہے۔ آپ ایک باپ ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، بیٹا کہتا ہے میں کرتا ہوں، بیٹا یہ کر، بیٹا کہتا ہے میں کرتا ہوں، تو بتائے کبھی ٹینشن آئے گی؟ باپ بھی خوش ہوگا، اس کو سب کچھ دے گا، بیٹے کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے کی نماز پڑھ، میرا کام ہے تجھے رزق دینا، تیرا کام بس یہ تھا تجھے تیرا رب ہو کے خالق اور مالک اور رازق ہو کر کیا رہا ہوں تو تو نماز پڑھ، تجھے رزق شام سے پہلے پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ تو پھر ٹینشن ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایک فکر ہوتی ہے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے تو دکان پہ گاہکی ہے، گاہک چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے گاہک تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا، رزق لکھ دیا گیا، اصل یہ کہ ہمارا اس پہ یقین نہیں تھا۔ گاہک اسی طریقے سے انسان کو تلاش کرتے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، اس طرح موت انسان تک پہنچتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا اگر ایک لقمہ تمہاری دو ہونٹوں کے درمیان ہے، تم نے منہ میں رکھ لیا، تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، حضور نے فرمایا تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو تمہارے وہ پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا ایک لقمہ دو پہاڑوں کے نیچے ہے، تمہارے مقدر میں ہے تو تم اسے کھا لو۔ اس چیز کا نام ٹینشن۔ توکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا ہمارا توکل۔ توکل ایک چیز ہوتی ہے نا، رب کی ذات ہے، اس نے پیدا کیا وہ عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تیرا کام ہے صرف کیا؟ صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، پھر رب کو یاد کرنا، پھر جا کر اپنے رزق کی تلاش کی چلے جانا، آگے فکر نہ کرنا کہ گاہک کہاں سے آئیں گے، رزق کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، تم تک رزق پہنچانا، گاہک پہنچانا یہ تیرے رب کا کام ہے، تیرا اس میں کوئی کمال ہے۔ ایک بندہ بازار میں آتا ہے، بڑی بڑی دکانیں چھوڑتا کسی چھوٹی سی دکان پہ آ کے شامل ہے، اصل میں اس کا رزق وہیں پہ اس کا لکھا ہوا تھا کہ تمہیں کہاں سے خریدنا۔ تو یہ ہے نا کہ جب کمرشل جگہ پہ ہماری دکان ہو، وہاں سے ہماری جو ہے وہ زیادہ لوگ آئیں گے، یہ ہوگا وہ نہیں۔ اس کا اللہ فرماتا بندے تو توکل کر کے دیکھنا، توکل کرتا کیوں؟ جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب تشریف لے جا رہے تھے نا،
حج کے لیے جاتے تھے، اور ایک دفعہ حج پہ جانے لگے تو آپ نے کہا کہ اس دفعہ توکل کر کے جائیں گے، اس دفعہ توکل کریں گے۔ اور توکل یہ ہے کہ چونکہ پیدل راستے ہوتے تھے، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ، راستے ہوتے نہیں تھے، تو حج پہ جا رہے ہیں تو کوئی سواری ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، پیدل سفر کریں گے، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، کوئی بستر کچھ بھی ساتھ لے کر، بات بڑی سننے والی ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، بس پیدل جاؤں گا، وہی توکل ہے اس کی ذات پہ، وہ مجھے رات کو بستر بھی دے گا، مجھے کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، اسی پہ توکل کر کے سب حج پہ جائیں گے، جنگلوں کا صحراؤں کا سفر کریں گے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر، کوئی سواری، کوئی کھانا، کوئی پینا، کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ بھائی اسلامی آپ نے صرف ایک ڈول لے لیا ساتھ، رسی اور ڈول لے لیا کہ کنویں سے پانی نکالیں گے تو پانی نکال کر صرف نماز کے لیے وضو کر لیا کریں، بس وضو کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈول اور ایک رسی لے لی، باقی کوئی سواری، کوئی بستر، کوئی لباس، جو تن پہ تھا کپڑوں کا جوڑا وہی تھا، پیدل سفر ہے، کستام سے آپ نے مکہ کے مکرمہ جانا تھا، راستے میں جنگل بھی تھے، صحرا بھی تھے، وادیاں بھی تھی، گھاٹیاں بھی تھی، پہاڑ بھی تھے، سب کچھ تھا، سردیاں بھی، گرمیاں بھی، سب کچھ، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے کچھ بھی ساتھ نہیں لیا، اب اس کے ذمہ ہے وہ بستر بھی دے گا، لباس بھی دے گا، جوتے بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، حفاظت بھی کرے گا، کچھ بھی لے کر نہیں جانا، توکل، بس ایک ڈول لے لیا اور ایک رسی پکڑ اور سفر شروع کر دیا۔ جب تھوڑا سا سفر کر چکے نا، مہینوں کا سفر تھا، تھوڑا سا کر چکے تو جنگل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، توجہ کرنا اس بات پر، توکل کیا ہے، وہ کنواں ہے، آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کنواں جو ہے وہ مندیل تک، اپنے کناروں تک پانی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ گئے کہ میں وہاں جا کے کسی کرتا ہوں، جو ہی وہاں پہ گئے نا، قریب پہنچے تو پانی نیچے جانا شروع ہو گیا، آپ نے رسی ڈول کے ساتھ باندھی، ڈول کو کنویں میں پھینکا، جو آپ کا ڈول نیچے جا رہا ہے نا، وہ پانی نیچے جا رہا ہے، پانی نیچے، حتیٰ کہ آپ کی رسی ختم ہو گئی، ڈول کنویں کی تہہ تک پہنچ گیا، پانی اس سے نیچے چلا گیا، آپ کے ڈول میں پانی نہیں آیا، آپ نے ڈول پانی کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد بیٹھ گئے، یا اللہ کی نماز پڑھنی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ کنویں کا پانی مندیل تک ہے، کناروں تک کنواں بھرا ہوا تھا، میں جو قریب گیا تو پانی نیچے جانا شروع ہو گیا، جب ڈول پھینکا تو جو میرا ڈول نیچے جاتا تھا، پانی اس سے نیچے، پریشان ہو کے بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہرن آ رہا ہے پانی پینے کی اسی کنویں پر، جب وہ ہرن آیا جو ہی کنویں کی مندیل تک ہرن پہنچا تو پانی جب تلخ کنویں کی مندیل تک آ گیا، اس ہرن نے پانی پیا، واپس چلا گیا، اب پھر خوش ہو گئی کہ پانی اوپر آ گیا، اب پھر کے دوبارہ جا کر آپ نے وہ ڈول پھینکا، جو ہی گئے تو پانی پھر نیچے چلا گیا، جیسے ڈول نیچے جاتا ہے پانی نیچے جا رہا ہے، پھر آپ نے ڈول خالی کھینچ کے بیٹھ گئے اور آپ نے نفل پڑھ کے کہا کہ یا اللہ، کیا میری اتنی وقت بھی نہیں ہے، ایک جانور سے، ایک ہرن سے بھی میری وقت کم ہے کہ وہ جانور ہے، وہ ہرن پانی پینے آیا تو پانی کنویں کی مندیل تک آ گیا، کناروں تک، اور میں چاہتا ہوں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، کیا میری وقت اس ہرن سے، جانور سے بھی کم ہے؟ حالانکہ میں 24 گھنٹے اللہ کو اس کو یاد کرتا ہوں، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اور اس جانور کی وقت مجھ سے زیادہ ہے تیری نزدیک۔ جب اتنا کہا تو پھر اللہ کے دربار سے ایک آواز آئی کہ بایزید بستامی، تو اپنے رب پہ توکل کر کے چلا تھا نا، تو توکل کر نا، ہرن پانی پینے آیا تھا، اس کے پاس ڈول اور رسی تو نہیں تھا نا، ہرن کے پاس نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا، اور تو کیا ایک ہرن جتنا بھی توکل نہیں کر سکتا؟ توکل بھی کرتا ہے، پھر رسی اور ڈول بھی ساتھ اٹھاتا ہے، یہ کون سے توکل ہے؟
اگر توکل کرنا ہے تو کوئی ہلن جتنا کہ جانور جتنا تو کارے نام سب کچھ چھوڑ کر پیچھے پھینک اس رسی کو ڈور کو پھینک دی پھر توکل کر کے چلنا ایک جانور جتنا تو توکل کرنا پھر دیکھنا تو چلے گئے تو منزلیں تیرے سامنے ہوں گی کامیابی تیرے قدم چومنے کی آپ نے رسی بھی پھینک دی ڈور کو پھینک دیا وہیں پہ اور جب آگے گئے تو وہی پانی کوئی سے نکل کر آپ کے قدموں میں آ گیا کیسے توکل کر کے چل ہم کہتے ہیں دکان ہماری کمرشل ایریا میں ہو مین روڈ پہ ہو سب کے سامنے لوگ زیادہ آئیں گے فرمایا مت بھولنا جو رزق لکھا جا چکا ہے چاہے تمہارے کمرشل پلازے ہوں چاہے تمہارے کسی شہر کے بالکل اندرون خانے میں کسی بند گلی میں دکان ہو جو تیرے رزق جو گاہک تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہی تیرے پاس آئے گا دکانیں نہیں چھوڑتے اس لیے کہ جی ہماری کیا ہوگی گاہکی خراب ہو جائے گا گاہک واپس چلے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے یہ میرا کام ہے تجھے گاہک پہنچانا فرمایا گاہک اسی طرح آتا ہے اس طریقے سے میں انسان کو تلاش کرتا ہے گاہک اسی طریقے سے تلاش کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ توکل کا فقدان ہے توکل نہیں ہے نا کہاں سے جائیں گے دیکھیں نا ہمارے دو ہاتھ ہیں نا جس سے کماتے ہیں جانوروں کے ہاتھ ہیں پرندوں کے ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں وہ کماتے بھی نہیں ہیں وہ جھاڑی لگانے بھی نہیں جاتے کچھ بھی نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی اپنا پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں ان کو بھی اپنے رزق کی فکر نہیں ہے اور تو دونوں ہاتھوں سے کما رہا ہے اکٹھا کرتا ہے اور تیری 40 50 60 سال کی زندگی ہو گئی اس 60 سالوں کے اندر تجھے میں نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا پھر بھی تجھے ایک ہی فکر ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا تو دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے تیرے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں سب کچھ تیرے پاس ہے پھر بھی ایک ہی فکر ہے کہاں سے کھاؤں گا اور جن جانوروں کے جن پرندوں کے جن کے کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ نہیں پاؤں ہے جانوروں کے ہاتھ تو نہیں ہے جب اللہ نے حکم فرمایا نا حضور کو کہ آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں مدینہ تشریفہ چلے جائیں اس وقت کیونکہ یثرب جو تھا پہلا نام یثرب تھا پھر مدینہ النبی بنا یعنی حضور کا شہر مدینہ عربی کی شہر کو کہتے ہیں مدینہ الرسول نام ہے یا مدینہ النبی نام ہے مدینہ منورہ ٹھیک ہے نور سے بھرا ہوا شہر تو جب اللہ نے حکم دیا نا حضور کو کہ اپنے صحابہ کرام کو ساتھ جو آپ ہجرت کر جائیں تو حضور صحابہ کو حکم فرمایا مسلمانوں کو کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ مکے کو چھوڑے مدینہ تشریف ہجرت کرنی ہے تو کچھ صحابہ کرام پریشان ہو گئے مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے یہاں پہ کاروبار ہیں ہماری حویلیاں ہیں ہماری تجارت ہے ہمارے باغات ہیں کھیتی باڑی ہے نسلوں سے ہمارا کاروبار بازار میں چلتا ہے اور یثرب تو پہلی مشہور ہے بیماریوں کا گھر اور بیماریوں کا گھر وہاں تو لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور مشہور تھا یثرب اس وجہ سے کہ وہاں پہ فقر و فاقہ ہے بھوک ہے لیکن آپ جب کرتی ہیں نا طواف ہوتا ہے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتی ہیں یعنی چھاتی نکال کر چلنا ہوتا ہے تو یہ کیوں حکم دیا گیا جب مسلمان پہلی دفعہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تھے پہلی دفعہ عمرے کے لیے آ رہے تھے اہل مکہ جو تھے یہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ مسلمان یہاں سے تو گئے تھے تو بڑے تگڑے تھے صحت مند تھے وہاں گئے تھے جہاں پہ فقر و فاقہ ہے اب آئیں گے تو یہ کتنے کمزور ہوں گے ہڈیوں پہ ڈھانچے ہوں گے اس سے چلا نہیں جا رہا ہوگا تو حضور نے حکم فرمایا کہ اگر پہلے 3 چکروں میں چھاتی نکال کے اگر کے چلنا پتہ چلے کہ ہم کمزور اور بیمار نہیں ہیں اس لیے حکم ہے تو یہ یثرب اس لیے مشہور تھا فقر و فاقہ وہاں پہ بھوک ہے تو کچھ مسلمان حضور کے پاس آئے
اور کہا حضور آپ نے حکم تو دے دیا ہے کہ ہم مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف پر چلے جائیں، حضور ہم ایک دو مسلمان نہیں جا رہے، یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، حضور جب سارے اکٹھے چلے جائیں گے وہاں مدینے میں تو پہلے بھوک ہی بھوک ہے، اب سارے اکٹھے ہو کر مدینے میں چلے گئے تو حضور کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارے کاروبار، ہماری کھیتیاں، باغات، تجارت، دکانیں سب مکے میں رہ جائے گا۔ حضور ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جا رہے ہیں وہاں پہ، حضور کہاں سے کھائیں گے؟ مسئلہ بن جائے گا سب کے رہنے کا۔ تو ابھی لوگوں نے یہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھا، حضور خاموش تھے کہ جبریل امین آیت تشریفہ لے کے آ گئے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بجاتا مستقبل یہ آیت تشریفہ لے کے آ گئے کہ یہ آیت تشریفہ لے تھی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، یہ آیت تشریفہ تھی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ آیت تشریفہ لے کے آ گئے اور کہا جبریل نے، اللہ فرماتا ہے معقول ان سے پوچھئے نا جن کو فکر پڑ گئی کہ کھائیں گے کہاں سے، ان سے پوچھئے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا جانور جو پایا دکھا دے، لا تحمل رزقها، جو جاری لگانا چاہتا ہو، کوئی جانور دکان پہ بیٹھتا ہو، مزدوری کرنے جاتا ہو، اپنا رزق اپنی پشت اٹھا کے چل رہا ہو، کوئی ایک جانور دکھا دے۔ اللہ یرزقها، جب اللہ ان جانوروں کو جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، کاروبار بھی نہیں کرتے، کماتے بھی نہیں ہیں، کام بھی نہیں کرتے، اگر اللہ ان جانوروں کو وقت سے پہلے رزق دے سکتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تو فکر نہ کرو اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ رزق کی فکر نہیں کرنی، بس تمہارا کام ہے جو اللہ نے حکم دیا اس پہ لبیک کہو، شہر مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر مسلمان گئے، پھر عبد الرحمن بن عوف جیسے جو سب سے تنے تنا عبد الرحمن بن عوف گئے تھے نہیں جاتا، تو جسم میں کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پاؤں میں جوتے تھے، تنے تنا ایک پیسہ پاس نہیں۔ پھر مدینے میں کاروبار کیا، سب سے امیر ترین صحابہ میں سے تھے، 30,000 غلام آپ نے آزاد کیے تھے، اتنی دولت تھی۔ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد پھر کئی روز تک مزدور لائے گئے جو صرف جو آپ کا سونا تھا کلہاروں کے ساتھ اس کے ٹکڑے کرتے رہے آپ کی بیویوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ان مزدوروں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے کلہاروں کے ساتھ سونے کے ٹکڑے کر کر کے۔ اتنی مال دولت اللہ نے عطا کی تھی۔ اللہ فرماتا بندہ مومن تیرا کام یہ ہے کہ جب میں جو کہوں وہ کر، میں کہہ دو بھیا علیہ السلام، چھوڑ دے تو کام، چھوڑ دے مصروفیات، سب کچھ چھوڑ دے، بس آجا اس رب نے تجھے بلا دیا، اس کی ذمہ کرم پہ تجھے رزق پہنچانا۔ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سلام۔